الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے. ان کے لیے کوئی اپنا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے ہر اس چیز سے جس کے ساتھ یہ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کے احسانات میں سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا شکریہ ادا کرنا چاہیں
تو اس کا جو حق ہے اس کے مطابق ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ صحت کا عطا ہو جانا اور اس کی بنیاد پر اللہ کی توفیق کا مل جانا اور پھر کوئی نیکی کر لینا، یہ بھی ایک ایسا احسان ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ نیکیوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ اعمال انسان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، کچھ چیزیں اصولی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں استثنائی ہوتی ہیں۔ مستثنی یا استثناء کردہ چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ اصول سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کر دے تو وہ با اختیار ہستی ہے، اس پر کوئی معترض نہیں ہو سکتا، کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس اصول کے تحت جو لوگ آتے ہیں ان پر زیادتی نہیں ہوتی، ان کو اسی بنیاد پر اعمال کا بدلہ اسی طرح ملتا ہے کہ جس طرح اس نے وہ اصول قائم کر رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے اختیارات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ ان انسانوں میں سے جس کا چاہتا ہے اپنی طرف سے انتخاب کر کے اس کو باوجود انسان ہونے کے اتنا بلند اور عظیم الشان کر دیتا ہے، اور اس کی رفعت اور بلندی اس معراج پر پہنچ جاتی ہے کہ بظاہر وہ انسان نظر نہیں آتا، اور وجہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتا ہے۔ یعنی انسانی کمال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں اللہ کا اختیار شروع ہوتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ استفاء اور انتخاب اللہ کا اپنی طرف سے ہوتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یہ انہی آیتوں کے بعد آگے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم۔ یہاں خطاب ہے نبی اور رسول کے استفاء اور انتخاب کے بعد ان لوگوں کا جن کی طرف وہ نبی اور رسول جو ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نبیوں کے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی نبیوں کی امتیں، وہ لوگ جن سے اللہ کا کلام جو ہے وہ نبی کرتے ہیں۔ ھو اجتباکم، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارا انتخاب بھی میں نے خود کیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اسی ایک آیت کے اندر ساری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے کہ کس طرح نبی اور رسول جو ہے ان کی بعثت ہوتی ہے، اور پھر کس نبی کے لیے کون سی امت جو ہے وہ منتخب کرتا ہے، یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہماری خوش بختی کی انتہا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے سید الرسل کا انتخاب کیا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس نبی کے امتیوں میں جن لوگوں کو شامل کیا ان میں ہم سعادت مند اور خوش بخت لوگ شامل ہیں۔ یعنی وہ امت جو حضور کی مخاطب تھی، جس کو امت محمد کہا جاتا ہے، اس کا انتخاب جب اللہ رب العزت نے کیا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، جس طرح میں تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اسی طرح امتوں میں سے آخری امت جس کا انتخاب اللہ نے میرے لیے کیا ہے، اے میرے ماننے والوں تم ان میں شامل ہو۔ آخر الامم جو ہے وہ اس امت کا لقب۔
اب ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ استثنائی چیزیں اپنے اختیار کی وجہ سے رکھی ہیں۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پسند کیا ہے، کیا کچھ ملا ہے؟ قرآن و سنت کے اندر بے شمار ایسی چیزیں بیان ہوئی ہیں جو وصف ہے اور امتیازی خوبی ہے اس امت کی۔ دوسروں کے مقابلہ کے اندر جو چیزیں اس کو مل گئی ہیں وہ کسی امت کو نصیب نہیں ہو سکی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنگی کو دور کر دیا ہے، آسانی بہم پہنچا دی ہے۔ یہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو رکاوٹیں کم سے کم ہوتی ہیں، آسانیاں بے شمار ہوتی ہیں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تنگی کو ختم کر دیا۔ عدم حرج ایک بہت بڑی خوبی ہے جو اس امت کو عطا کی گئی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کر لیا ہے، تنگی کو ختم کر دیا۔ تو ان اوصاف اور امتیازات کو بیان کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی انسانی جسم پر کوئی گندگی لگ جاتی، جب تک کہ وہ اس کو الگ نہ کر لیتا اپنے جسم سے، وہ صاف نہیں ہوتی تھی۔ یعنی مشکلات اتنی تھی، اس قدر تکلیف کے اندر جو ہے وہ بعض دفعہ طہارت جو ہے وہ حاصل کرنا پڑتی تھی۔ مگر اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے پانی جیسی نعمت عطا کر کے یہ حکم دیا کہ اگر کسی جگہ کوئی گندگی لگی ہو، اس پاک پانی کو بہا دو۔ اس کے بعد جو ہے وہ دل کے اندر خلش نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں طہارت حاصل ہوئی ہے، نہیں، اللہ نے اس پانی کو جو ہے وہ پاکیزہ بنا کر، طاہر بنا کر تمہارے لیے جتنی بھی غلاظتیں اور گندگیاں ہیں ان کو دور کر دیا۔ تو ان امتیازات میں سے وصف کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان السعید الطیب وضوء المسلم، یہاں کی پاک مٹی جو ہے اگر پانی میسر نہ ہو، یہ سہولت دیکھو صرف اس امت کو حاصل ہے، کسی کو اور نہیں مل سکی، کہ اگر تمہیں یہ پانی بھی حاصل نہ ہو سکے تو پاک مٹی جو ہے وضوء المسلمی، وہ مسلمان کے لیے وہ اسی طرح کا کام دیتی ہے جس طرح اس کے لیے پانی کام دیتا تھا، اور وہ طہارت اور وضو حاصل کرتا تھا۔ وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، سعید طیب مٹی جو ہے وہ لے لیں، وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گی اور مکمل وضو ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی زندگی میں ان لم یجد الماء 10 سنین، وہ دہائیاں گزر جائیں، 10 سال تک تمہیں پانی نہ ملے، یہ اللہ نے پاک مٹی میری امت کے لیے ایسا وصف رکھا ہے کہ جس کے اندر پانی کی خوبیاں موجود ہیں۔ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے جو بڑی بڑی چیزیں دی گئی ہیں ان میں سے 5 کا ذکر کر کے کہا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے اس زمین ہی کو مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ لہذا جہاں کہیں بھی یہ چیز میسر آ جائے اس سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ اسی مٹی پر جو ہے وہ تم استفادہ کر کے اس سے جو ہے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصے کے طور پر ایک جگہ پر یہ بات بیان فرمائی قرآن مجید کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ تمہارے بارے میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں بہترین امت ہو جو لوگوں ہی کے لیے جو ہے وہ نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کی وضاحت میں اللہ کے رسول نے فرمایا انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، یہ 69 جو ہے وہ قومیں اور امتیں گزر گئی ہیں، یہ امت جو میری امت ہے یہ 70ویں امت ہے، تم 70ویں امت ہو اور پھر 70 امتیں مکمل ہو چکی ہیں تمہارے آنے کے بعد، لیکن تمہارے بارے میں کہا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، اللہ کے ہاں خیر اور بھلائی کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت کے قابل اگر کوئی امت ہے تو وہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں پڑھانے کے لیے جو ہے وہ باہر نہ نکلے، دیر ہو گئی، اللہ کے رسول نے جو ہے وہ گھر ہی کے اندر جو ہے وہ قیام کیا۔ وظن الظان، کچھ گمان کرنے والوں نے گمان کرنا شروع کر دیا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے نماز پڑھ لی ہوگی، ہم بھی پڑھ لیں۔ لیکن کچھ کہنے لگے نہیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول آخر باہر کیوں نہیں آئے،
یہ بے چینی تو رہتی تھی. ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ترین ہستی اس وقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیکھتے تھے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور کا دیدار ہوتا تھا. لہذا جب لیٹ حضور نکلے اور باہر آئے تو فرمایا آتموا بہذہ الصلاۃ فإنکم قد فضلتم بہذہ الصلاۃ ولم تصلیھا امۃ قبلکم. یہ نماز جو ہے عشاء کی اس کو لیٹ کر کے دیر سے پڑھا کرو. آتموا بہذہ الصلاۃ، یہ فضیلت اللہ نے تمام امتوں میں سے اس امت کو دی ہے. اے میری امت کے لوگوں، عشاء کی نماز لیٹ پڑھا کرو. قد فضلتم ولم تصلیھا، یہ ایک ایسی نماز ہے، نمازیں پہلے بھی لوگ پڑھا کرتے تھے مگر عشاء کی نماز جو ہے وہ میری امت کے علاوہ کوئی امت نہیں پڑھتی تھی، کسی کو یہ نصیب نہیں ہوئی تھی. اس لیے کہ اللہ نے یہ نماز ایسی رکھی، رات کو پڑھ لو، صبح جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ، ساری کی ساری رات اللہ عبادت میں لکھ دیتا. یہ اعزاز ہے جو نصیب ہوا اس امت کو. بے شمار ایسی چیزیں، کوئی ایک نہیں ہے. یعنی اس کی فہرست کے اندر اتنی چیزیں قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں جن کا شمار نہیں ہے. ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے خاص طور پر جو اس وقت ہمیں مطلوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما اجلکم، تمہاری اجل، تمہارا وقت، من الامم ما خلا من قبلکم، تم سے پہلی امتوں کے مقابلہ کے اندر اسی طرح ہے، ما بین صلاۃ العصر الی مغرب الشمس، یعنی تمہاری مثال اسی طرح ہے دیگر امتوں کے مقابلہ میں کہ تمہارا وقت اتنا ہی ہے جیسے عصر سے لے کر شام تک کا ہے. وقت بہت کم ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ اعزاز نصیب فرمایا ہے کہ قلیل وقت دینے کے بعد اور تھوڑا عمل کرنے کے بعد جب اجر کا وقت ہوگا تو دیگر امتوں کے مقابلہ میں اللہ رب العزت سب سے زیادہ جس کو اجر عطا کرے گا وہ یہ امت ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے. سب سے زیادہ اجر. اور اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ مثلکم ومثل اليہود والنصارى کمثل رجل استعمل عمالا، تمہاری یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلہ میں اسی طرح کی مثال ہے کہ جیسے کسی بندے نے عامل یعنی مزدور رکھے ہو، مزدوری کروانا چاہتا ہو، کام لینا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے من یعمل لی الی نصف النہار علی قیرات قیرات. ایک پیمانہ ہے قیرات، فرمایا ایک قیرات کے بدلہ کے اندر کون ہے جو صبح سے لے کر نصف نہار آدھے دن تک میری مزدوری کرے گا. لوگ ایک قیرات پر تیار ہو جاتے ہیں. پھر وہ بندہ کہتا ہے من یعمل لی الی من نصف النہار الی صلاۃ العصر، پھر نصف نہار یعنی آدھے دن سے لے کر عصر تک علی قیرات، ایک قیرات کے بدلہ میں کون کام کرے گا. پھر لوگ جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. پھر کہا من یعمل لی من صلاۃ العصر الی مغرب الشمس علی قیراتین قیراتین. اب وقت جو ہے وہ کم رہ گیا ہے، پہر جو ہے وہ آخری شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عصر سے لے کر مغرب تک کون ہے جو میری مزدوری کرتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے اور اس کے بدلہ کے اندر اس کو مزدوری ایک قیرات نہیں 2 قیرات ملیں گے. تو فرمایا پہلے جو ہے وہ نصف النہار تک یہودیوں نے قبول کر لی مزدوری، پھر عصر تک جو ہے وہ عیسائیوں نے قبول کر لی. پھر وقت کم رہ گیا، جب اجر زیادہ بڑھ گیا اور اس عامل نے اس بندے نے کہا جو مزدوری پر مزدور رکھنا چاہتا تھا 2 قیرات کے ساتھ عصر سے شام تک کون کام کرے گا. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جن عاملوں کو مقرر کیا، جن مزدوروں کی ڈیوٹی لگائی، وہ اس امت کے لوگ تھے، وہ ہم لوگ تھے، ہم خوش نصیب تھے. فغضب الیہود والنصارى، اس پر یہودی اور عیسائی ناراض ہو کر کہنے لگے نحن الاکثر عملا واقل اجرا، کام ہم سے زیادہ لیا گیا ہے، اجر کم دیا گیا ہے. تو فرمایا وہ جس طرح وہ بندہ بات کرے گا میں بھی اسی طرح کہوں گا. یعنی یہ مثالیں دے کر امتوں کے اعمال کو اور امتوں کی خوبیوں کو وہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح لوگ کام کریں گے اور اللہ کس طرح اجر دے گا. وہ اس بندے کی طرح کی مثال ہے. فرمایا میں نے بھی تمہاری ڈیوٹی اسی طرح لگائی ہے. یہودیوں اور عیسائیوں نے نصف نہار، پھر عصر تک عیسائیوں نے کام کیا، تم عصر سے لے کر شام تک کام کرو گے، اس بندے کی طرح تمہارا اجر دگنا جو ہے وہ تمہیں دیا جائے گا. جو جس طرح یہودی اور عیسائیوں نے اعتراض کیا، اللہ رب العزت نے کہا هل ظلمتکم من حقکم شیئا،
مجھے بتاؤ اصولی اعتبار سے جو میں نے طے کیا تھا، کیا تمہارا حق میں نے چھین لیا ہے یا رکھا ہے؟ میں نے تمہارے حق کے اندر کوئی زیادتی کی ہے؟ ایک قرات کا سودا ہوا تھا، کیا میں نے ایک قرات نہیں دیا؟ یعنی جو تمہارا بدلہ بنتا تھا دے دیا۔ لیکن جب اس امت کی بات آئی تو اللہ رب العزت اس امت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا ھذا من فضلی اعطیہ من شئت۔ یہ بونس دینا، یہ اضافی فیصلہ کرنا، یہ اصول سے ہٹ کر استثنائی بات کر کے یہ کہنا کہ اس امت کے لیے اجر اقل عمل ہو اور اجر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہو، یہ میرا فضل ہے، میں اپنا فضل جس کو چاہوں تقسیم کر دوں۔ میری اس تقسیم کے اندر مجھ پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں ہے کہ تم نے کسی کا حق چھین کر ان کو دیا ہے، باقی کو بھی ان کا حق، ان کی اجرت جو ہے وہ ملے گی، مگر اس امت کو صرف اجرت ہی نہیں ملے گی، اللہ کا فضل اور اللہ رب العزت کی نوازش اور مہربانیاں بھی ان کو ملیں گی۔ یہ نوازشیں، یہ عطائیں، یہ اللہ رب العزت اس امت کو دے گا۔ بہت تھوڑا کام کریں گے مگر اجر کے اعتبار سے وہ کچھ ہوگا کہ اگر ان کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے اور روزے رکھ لیں، پھر ان کے اجر کو ایک یا دو قرات کے اندر جو ہے وہ میں تقسیم نہیں کروں گا، بلکہ فرمایا اس کا معاملہ جو ہے یہ صرف میری حد تک محدود ہے، لہذا اس کا اجر جو ہے وہ بھی میں بیان نہیں کرتا۔ جب یہ لوگ میرے پاس آ جائیں گے بغیر حساب کے وہ اجر عطا کروں گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ وہ پہلے آیت کے مقابلے فرمایا فلا تعلم نفس، یعنی جب اجر کا معاملہ آئے گا تو میں اس امت کو جو کچھ عطا کروں گا، کسی جان نے اس کے بارے میں علم تو دور کی بات ہے، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت اس امت کو ان کے اعمال کے بدلہ کے اندر کیا دینے والا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا۔ جو اللہ کو مان لیتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، کیا وہ منکروں کی طرح ہوتا ہے؟ لا يستوون، یہ برابری نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی مان کر آگے بڑھتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کا ہو جاتا ہے اور اس پر خوش ہو کر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو اصولوں پر نہیں ملا کرتا، اصولوں سے ہٹ کر اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال بیان فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا عرضت علی الامم، یہ ایک امتیں میرے اوپر پیش کی گئی، فجعل یمر النبی ومعہ الرہب، میں نے دیکھا کہ ایک نبی گزر رہا ہے، ایک گروہ ہے اس کے ساتھ، والنبی معہ الرجل والنبی معہ الرجلان، اور کچھ ایسے نبی بھی تھے جن کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ دو آدمی تھے۔ وَرَأَيْتُ كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقِ، پھر میں نے لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ دیکھا جس نے آسمان کے کنارے کو جو بھر رکھا تھا، تو میں نے کہا فَرَجَوْتُ أَن يَكُونَ أُمَّتِي، میں نے کہا، میرے دل میں خیال ہوا، امید لگا لی میں نے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں یہ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ فَقِيلَ هَذَا قَوْمُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، تو مجھے کہا گیا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ پھر میں نے دیکھا فرائیت کثیرا سد الافق ہاکذا وہاکذا، پھر میں نے ایک کنارہ نہیں، یہ آسمان کے دائیں بائیں جتنے کنارے تھے ان میں لوگوں کے انبو، لوگوں کے گروہ، لوگوں کی جماعتیں ہی دیکھی۔ تو پھر کہا گیا کہ کچھ نبی ایک اور دو بندے لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر آئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے کناروں کے چاروں طرف جو انبار اور گروہ، یہ جماعتیں جنہوں نے یہ افق کو بھرا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ باقی امتوں کے مقابلہ میں کوئی اور نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری آخری امت ہے، اللہ رب العزت نے جن کا انتخاب کیا ہے کہ یہ سب کے سب جنت میں جانے والے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتیوں کی جب صفیں بنی ہوں گی تو صفوں کے اعتبار سے جب گنتی ہوگی تو اس وقت دیکھا جائے گا 120 صفا یا 20 و 100 صف، 120 صفیں ہوں گی پوری امتوں کی، یعنی جنت میں داخل ہونے والے تمام لوگ 120 صفوں میں ہوں گے۔ 80 من هذه الامه و40 من سائر الامم، جب اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا، ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے مجھے اللہ سے امید ہے، اور اس امید پر میں اللہ رب العزت کے سامنے سوال کرتا رہتا ہوں کہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے
سلس جو ہے وہ ربع میری اس امت کے ہوں گے، یعنی چوتھا حصہ اس امت کے ہوں گے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی کبرنا، بے ساختہ انہوں نے جو ہے وہ کلمہ تکبیر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، چوتھا حصہ۔ پھر کہا فرجوت ان یکون ثلث هذه، پھر کہا مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے ثلث وہ تہائی تم لوگ ہوگے۔ پھر کہا ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ نصف تم لوگ ہوگے۔ پھر ہم نے کبرنا اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پھر 120 صفحے ہیں ان میں سے 80 صفحے میری اس امت کی ہوں گی اور 40 صفحے باقی امتوں کی ہوں گی۔ یہ ہیں امتیازات، یہ ہیں وہ استثنائی شکلیں، یہ عملوں پر نہیں ملا کرتی، یہ فضلوں پر ملا کرتی۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ جب عطا ہوتی ہے تو اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو، اپنی جو ہے وہ عاجزی ظاہر کرو، خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کر اعتراف کر لو کہ مالک میں تو عاجز کچھ نہیں کر سکا، تیرے کرنے کے لیے تو بہت کچھ تھا، جو کچھ تو نے عطا کیا تھا میں تو ایک ذرے کا جو ہے وہ بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن تیرا فضل ہے، اب یہ میرے عملوں کے مقابلہ میں تو نہیں ملے گا، تیرا فیصلہ ہے۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار، وہ جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اس کو اختیار کر کے اس کو پسند کر لیتا ہے۔ یا اللہ میرے حق کے اندر وہ پسند کر لے جو تجھے پسند ہو، میں تیری پسند پر راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العزت پھر اس امت کی اتنی صفحے، اتنے لوگ ان کو داخل کرے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ کیسا وقت ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میری یہ امت کے لوگ جب یہ مشکل اوقات سے نکلتے ہوئے، حشر کی مشکل گھڑیوں سے نکلتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچیں گے جہاں تمام نبی بھی موجود ہوں گے اور تمام امتوں کے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے نبیوں کی طرف آئیں گے، مگر ہر نبی کہے گا کہ مجھ سے فلاں یہ کام ہو گیا ہے، میں آج کچھ نہیں کر سکتا۔ تمام امتیں، تمام نبی، ان سب کی نگاہیں صرف ایک شخصیت کی طرف ہوں گی، اور وہ کون ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہوں گے۔ فرمایا میں حوض پر بیٹھا ہوں گا اور پھر وہاں سے کچھ لوگ گزریں گے، جب قومیں وہاں سے گزریں گی اور جو میرے حوض سے پانی پی لے گا پھر دنیا کی پیاس تو ایک طرف، جب تک وہ زندہ رہے گا اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ہے میرے حوض کی برکتیں، یہ ہے وہ کاس اور پیالہ جو اللہ کے رسول جب ساقی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیاسیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں اس اعتبار سے یہ نیکیوں کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے ہر وقت ان اوصاف کی بنیاد پر عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ درخواست کرتے رہو کہ یا اللہ مجھے اس قابل بنا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر دوں۔ یا اللہ جب میں اللہ کے رسول کے سامنے جاؤں تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان لیں کہ یہ کوئی میرا آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کہہ رہے تھے وددت، مجھے تو یہ بات پسند ہے، میں یہ خواہش رکھتا ہوں کیا کہ میں ملوں اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھ رہتے ہو، مجھے دیکھتے ہو، میرے بھائی وہ بعد میں آئیں گے، میری امت جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مجھے مانیں گے، بن دیکھے مجھے ماننے والے میرے بھائی ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں کیسے پہچان لیں گے؟ اور کہا میری بات کو مانتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر جب ان کو وقت ملتا تھا وہ گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں کو جو ہے وہ بازاروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ جاتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ارائیت الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لہو خیل غر محجلۃ، اس کے پاس ایک گھوڑا ہے لیکن وہ بین ظہری خیل دہمن بہمن، سیاہ گھوڑوں کے درمیان پھر رہا ہے، یعنی سارے گھوڑے سیاہ ہیں لیکن ان میں ایک چمکدار کلیانوں والا سفید گھوڑا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ بھی ان میں شامل ہے۔ مجھے بتاؤ کیا وہ بندہ جس کا سفید گھوڑا ہے اس کو پہچان میں کوئی مشکل ہوگی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واقعی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح سیاہ گھوڑوں میں سے سفید گھوڑے کو پہچاننا مشکل نہیں ہوگا، تمام امتوں میں سے ایک ایک میری امت کا بندہ اس کو پہچاننا میرے لیے مشکل نہیں رہے گا، میں ان کو پہچان لوں گا۔ کیسے؟ غرم محجلین من آثار الوضو، کہ
کہ وہ جس پانی کے ساتھ وضو کرتے رہے اور اپنے منہ اور اعضاء کو دھوتے رہے، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت اس پانی کو نشان بنا کر میری امت کے افراد کو الگ کر دے گا۔ من استطاع منکم ان یطیل غرتہ، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس چمک کو بڑھائے فلیفعل، وہ چاہے وہ بڑھاتا رہے، یعنی جتنا چاہے وضو کرے، باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ 5 کلیان اس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمکتے ہوئے ان لوگوں کے جائیں گے جو اس امت کے لوگ ہوں گے، اور حضور پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو میری مان کر اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے بعد آج میرے سامنے آئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اعمال کرنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ محض فضل ہے اس کا، بس ہم فضل ہی کے متلاشی رہیں اور فیصلہ اس پر چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت پھر ان احادیث کی روشنی کے اندر جو فیصلہ فرمائے گا، حوض کوثر سے بھی جو ہے وہ پانی بھی ملے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہم تقبل صیامنا و قیامنا، اللہم تقبل دعاءنا، اللہم تقبل اعمالنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔